باپ کی جتنی چاکسائی اور رسوائی ہوئی تھی وہ اپنی نادانی سے اس کا سبب بن چکی تھی، اور اس فیصلے سے انکار کر کے مزید بدمزگی اور رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایسا ہمیشہ لڑکی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اسے ہر دور میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا؟ کیوں اسے ہی محکوم بنا دیا جاتا ہے؟ بول کے لبا سادی ہے تیرے، ایسی روشن صبح میں اتنا اندھیرا اس کی زندگی میں لکھ دیا جائے گا، یہ اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا اسے ایسے ملے گی۔ اتنی خاموشی اور سوگواری تو کسی میت پر بھی نہیں ہوتی جتنی اپنی شادی پر وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایسا بھی کیا قصور کر دیا تھا؟ یہ سوال وہ بار بار اپنے آپ سے کرتی تھی، اور ہر بار ہی تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ نہ ہی وہ باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہوئی، نہ ہی ماں کی نصیحتوں کے ساتھ۔ ایک بت کو اٹھا کر حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے شاید اپنے کیے پر ملنے والی سزا کا اتنا قلق نہ ہوتا جتنا اسے اپنے چچا زاد کمسن فاطمہ اور اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہونے پر ہو رہا تھا۔ ناحق اس کی وجہ سے اس کا بھائی بھی سولی پر چڑھا۔ اسے دیکھ کر طفیل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، اور طفیل نے نہ صرف اسے چاہا تھا بلکہ اسے پانے کی پوری کوشش بھی کی تھی، مگر اس طرح وہ اس کی جھولی میں آ گرے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اتنی افسردگی کے عالم میں وہ سرخ سوٹ میں کوئی حور لگ رہی تھی، مگر نہیں۔ طفیل، تو نے آج کسی کمزور لمحے میں اس پر اپنی جان فدا کر دی تو یہ تیرے سر پر چڑھ جائے گی۔ ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اس کے دماغ نے اسے خبردار کر دیا۔ وہ مرد ہی کیا جو اپنی انا کی طاقت کسی کمزور عورت پر ظاہر نہ کرے۔ اب یہ سر جھکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ارے سر تو ہمارے جھک گئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ شادی میں سرخ رنگ پہننے والی ہر لڑکی شرم و حیا سے سرخ ہو کر سر جھکائے بیٹھی ہو۔ یہ ادائیں جسے دکھانی تھی تم دکھا آئی ہو۔ اب یہاں یہ ٹوپی ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اٹھو، مجھے ذرا بستر لگوا دو، بے شرم نہ ہو تو۔ یہ اس کی چچی کی سلامی تھی اس کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ہر دن کی ابتدا اب اسی اسلامی سے ہونے والی تھی۔ اس کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنے اور کرنے والی نور بانو ایک دم کسی